آج آل انڈیا مسلم لیگ کا 118واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ دسمبر 1906 ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ پر مسلم زعماء جو سارے بر صغیر سے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اب سیاست میں حصہ لینا ہے۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان مسلمانوں کو منع کر چکے تھے کہ کانگریس کو جوائن نہ کریں، جو 1885 میں اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ لیکن محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس تھا، جو سر سید احمد خان کا ویژن تھا وہ یہ تھا کہ پہلے مسلمان تعلیم حاصل کریں، شعور حاصل کریں، پھر سیاست میں آئیں۔ مسلمان زعماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست میں اب آئیں گے، اور اس وقت تک مسلمانوں کے جج بن چکے تھے، وکلاء بڑے بڑے نامور وکلاء تھے، اور ہر بڑی بڑی پوزیشنز پہ مسلمان فائز ہو چکے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ کانگریس کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کا بھی پلیٹ فارم ہو۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا ٹورڈز پاکستان۔ میں یہ بات یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں نہ آتا، مسلمانوں کو یہ پلیٹ فارم نہ ملتا، تو پاکستان شاید وجود میں نہ آتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سر سید احمد خان اسکول آف تھاٹ کے پابردہ لوگ تھے، ان کے ویژن کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام در حقیقت پاکستان کی طرف پہلا بنیادی قدم تھا، اور پورے ہندوستان کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمان اس پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئے، اور وہی میاں بشیر احمد کی جو نظم ہے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ جب ایک ویژنری لیڈرشپ ملی، علامہ اقبال نے 30 دسمبر 1930 میں جو مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا، اور جو محمد علی جناح اس کو آگے لے کے چلے، اور 14 اگست 1947 کو وہ خواب جو ہے وہ سامنے ہمارے آتا ہے تعبیر کی صورت میں۔ لیکن یہ آغاز اس کا ہوا ہے، اس کا ہم 118واں یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ یہی پھر پاکستان مسلم لیگ بنی، اور ابھی بھی مسلم لیگی جو ہیں ان کے دل پاکستان کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور ہمیشہ دھڑکتے رہیں گے۔